الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جسے کہ 5 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے کہ چند دنوں میں وہ شخص اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے پہ اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو آپ کو میں آج کا یہ وظیفہ بتاؤں گی، تو آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ اور اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویورز، اللہ تبارک و تعالی کا نام کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پنجگانہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظائف کے ساتھ جو عبادات ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ اس کے حال پر رحم کرتا ہے اس کو یاد کر کے ہر وقت شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، اجابت قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ اور اپنے عز و احتیاج پر نظر کرے کہ موجب الحاج و زاری ہے، یعنی گریہ و زاری کا باعث ہوتا ہے، تو شروع میں اللہ عز و جل کو اس کے محبوب نام سے پکارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔ تو اور بار بار 5 بار یا ربنا کہنا بھی نہایت موثر اجابت یعنی دعا کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فاستجاب لہم ربہم، تو ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اس کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیتیں تلاوت کی، اور اسماء حسنہ کا فضل خود پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ یوں دعا کی جائے، اللہم انی اسألک وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ رَحْمَتِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَٰذِهِ لِتُقْضَىٰ لِي۔ الہی میں تجھ سے مانگتی ہوں اور تیری طرف توجہ ہوتی ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کی میں کہ میری لیے پوری ہو جائے میری یہ حاجت۔
صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ الہی ہم تیرے طرف توسل کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ باران رحمت بھیج. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگیں تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت سے میں مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت روا ہو. اور فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دن رات مانگیں، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگیں. تو جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے ہتھیلیوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں سب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو، تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے حاصل ہو گئی ہیں. اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرضہ اس قدر ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل نہیں پاتا ہے، یا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے. تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو. آج جو میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے. 5 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. 5 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے. تو آپ نے اس عمل کے لیے آپ کو باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، آپ نے اگر باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. جب آپ نماز فجر ادا کر لیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے. اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں. پڑھنا کیا ہے آپ نے پڑھنا ہے یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام. تو سامنے میں نے اسکرین پر یہ لکھ دیا ہے، اور یہ آپ نے لگاتار یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام یہ لگاتار آپ نے پڑھتے رہنا ہے. اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کی خاص کوئی لمٹ نہیں ہے، خاص کوئی اس کا ہنسے نہیں ہے کہ اتنا ہی پڑھنا ہے. صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی کہ 5 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے. لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا رزق، آدھے پیسے، آدھا جو ہوگا آپ کے کاروبار میں حصہ، جو بھی پیسہ وغیرہ آئے گا، جو بھی برکت آئے گی، وہ آپ نے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا.
تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو موٹیویشنل ویڈیوز چاہیے, اسلامی قرآنی قصے, قرآنی واقعات چاہیے, تو آپ لوگ ہمارا دوسرا چینل جو کہ ٹیوٹر آف اسلام ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں, اور جو اسلام کے بارے میں جاننے کے شوقین ہیں وہ بھی ٹیوٹر آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں, انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.